فلاحی کا پل قسط نمبر 2۔ یہ واقعہ اتنا شرمندہ کرنے والا تھا کہ میں نے شرم کے مارے کسی سے ذکر نہ کیا، نہ ہی اپنی امی کو بتایا، نہ ہی مامی کو۔ آج کم و بیش 25-30 سال بعد پہلی دفعہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ میں اور میری امی جان باجج کے گھر جاتے تھے، کھانا وغیرہ کھاتے۔ ان کے لڑکے جورا، ننا، پپو میرے ہم جولی تھے۔ خصوصاً پپو تو میرا سب سے گہرا دوست تھا۔ دن ان کے ساتھ کھیلتے ہوئے گزر جاتا۔ جوں ہی شام پڑتی، میں مامی میدا کے گھر جانے کی ضد شروع کر دیتا۔ اس کی وجہ تھی مامی میدا کی کہانیاں۔ انہیں بہت ہی مزیدار لوک کہانیاں زبانی یاد تھیں، اور کہانی میری سب سے بڑی کمزوری تھی۔ ہم ہمیشہ رات مامی میدا کے ہاں گزارتے۔ باجج کے گھر والی آپا مختارہ کو ہمیشہ اس بات کا گلہ ہی رہا۔ ہمارے ماموں اور مامی میدا کے شوہر خوشی محمد عرف خوشیا کیا میں پاکستان سے پہلے انڈین آرمی میں تھے۔ بہت بہادر اور جوان انسان تھے۔ 1947 کی ہجرت کے موقع پر ہزاروں لاکھوں مہاجروں کے ساتھ ساتھ اپنے خاندان اور دیگر رشتہ داروں کو بحفاظت پنجاب سے نکالنا اور پاکستان لانا انہی کا کام تھا۔ بعد ازاں انڈین آرمی میں رہے۔ انہیں ٹی بی ہو گئی تھی 10 برس، اور وہ اس بیماری سے لڑتے رہے، آخر جان ہار گئے۔ یہ میرے ہوش سنبھالنے سے بہت ہی پہلے کا واقعہ ہے۔ مامی میدا بڑی جوانی میں بیوہ ہو گئی تھیں۔ 3 بچے تھے، 2 لڑکیاں اور 1 لڑکا۔ اس وفادار عورت نے دوسری شادی نہ کی، ساری زندگی اپنے بچوں کی پرورش میں تیاگ دی۔ مامی میدا کے چہرے اور جسم پر برج سفید دھبے تھے، لیکن اس کی روح بے داغ اور پاکیزہ تھی۔ گھر کے ساتھ ایک بیٹھک میں انہوں نے دکان بنائی ہوئی تھی۔ گاؤں کے بچے ان سے گولیاں ٹافیاں خریدنے آتے تھے، یہی ان کے رزق کا وسیلہ تھا۔ بڑی بیٹی کی شادی ہو چکی تھی، چھوٹی بیٹی کا نام کاٹو تھا۔ کاٹو پنجاب میں گلہری کو کہتے ہیں۔ وہ 16-17 سال کی تھی اور سچ مچ کچے آنگن میں گلہری کی طرح پھدکتی پھرتی تھی۔ مجھے دکان میں لے جاتی اور طرح طرح کی گولیاں ٹافیاں کھلاتی۔ مجھے ٹافیاں کھانے سے زیادہ ان سے نکلنے والے طرح طرح کے سٹیکر جمع کرنے کا شوق تھا۔ چنانچہ جب میں روڑکے سے واپس آتا تو میری جیبیں رنگ برنگی تصویروں سے بھری ہوتی۔ 2-3 دن بعد ہم واپسی کی راہ لے لیتے۔ وہی فلاحی کا پل، پیپل کا درخت، ولیے کی بوری اور بولی پہ سجے لال لال پکوڑے اور نیلی پیلی ٹافیاں اور گولیاں۔ لاری آتی، ولیہ بوری سے اٹھتا، میری امی کے سر پہ ہاتھ رکھ کر پیار دیتا اور دعائے خیر سے رخصت کر دیتا۔ میں بس کی کھلی کھڑکی سے مسلسل باہر کی طرف دیکھتا رہتا، یہاں تک کہ کنڈکٹر بس کے دروازے کو زور سے کھڑکا کر کہتا، چلو، یعنی چلیے۔ سارے راستے یہی سوچتا کہ کاش میں بھی ولیہ بن جاؤں، اسکول کی قید سے آزاد ہو جاؤں، ولیے کی طرح فلاحی کے پل پر پیپل کے نیچے پکوڑے اور گولیاں ٹافیاں بیچوں، پیپل کے ٹھنڈے گھنے سائے میں جہاں ماسٹر اور اس کا ڈنڈا نہ پہنچ سکیں۔ سوموار کا دن تھا اور 28 اپریل سن 2008 میں اپنی امی کے ساتھ کوئی 18 سال بعد اپنے گاؤں جا رہا تھا۔ تمام راستے دماغ میں فلم چلتی رہی، میرے بچپن کی فلم۔ میں اور میری اماں کس قدر بدل چکے تھے۔ بچہ 36 سال کا ہو چکا تھا اور ماں 76 برس کی، لیکن ہم سے کہیں زیادہ ہمارا گاؤں تبدیل ہو چکا تھا۔ نہ وہ گلیاں تھیں، نہ وہ گھر۔ گاؤں کی پہچان پرانی جٹا دھاری بوہڑ کچھ سوکھ گئے تھے، کچھ کٹ گئے تھے۔ میرے بچپن کے دوست اب تو فقط 3-4 کٹے پھٹے بوہڑ باقی رہ گئے تھے۔ گلیاں تنگ اور ٹیڑھی ہو گئی تھیں۔ لوگوں نے گھر آگے کو بڑھا لیے تھے، شاید کوئی ہی کچا گھر ہو، سب پختہ مکان تھے۔ بعض شاندار خوبصورت بنگلے،
ماما بیر دین سے ملاقات ہوئی۔ باجی تو کب کے مکان بیچ کر اپنے بال بچوں کے ساتھ لائل پور جا کر آباد ہو چکے تھے۔ وہ گھر جہاں کبھی بے تکلفی سے گھوما کرتا تھا اب کسی غیر کے قبضے میں تھا۔ اس گھر کے پاس سے گزرتے ہوئے دل دھک سے رہ گیا۔ ہم مامی میدا سے ملنے ان کے گھر گئے۔ مامی ایک کمرے میں بیٹھی حقہ پی رہی تھی۔ خاصی بوڑھی ہو چکی تھی۔ مکین کے ساتھ ساتھ مکان کا نقشہ بھی بدل گیا تھا۔ وہ کمرے اب گر چکے تھے جہاں بچپن میں اپنی امی کے ساتھ چارپائی پہ سویا کرتا تھا، جہاں سرسوں کے تیل سے بھرے مٹی کے مہکتے دیے اور ان کی روشنی مامی میدا کی پیاری پیاری باتیں کہانیاں سننا کرتا تھا۔ وہیں اینٹوں کے ٹوٹے پھوٹے فرش پر کھڑے ہو کے میرا دل کی کیا کیفیت ہو سکتی ہے، صاحب بیان کے لیے کہاں الفاظ لاؤں۔ ناظرین جلد ہی لوٹیں گے اس کے اگلے پارٹ کو لے کے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔